میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، خود نہیں آئے، اور واپس لے جانے والا بھی اللہ ہے، کوئی جانے کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہی واپس بلائے گا۔ نہ پیدائش میں ہمارا اختیار ہے، نہ واپسی پہ ہمارا زور اور قابو ہے اور اختیار ہے۔ پیدا بھی کرتا ہے، واپس بھی بلاتا ہے۔ امات و احیا، زندگی اور موت کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ یہ کیوں چلا ہوا ہے؟ وہو العزیز الغفور، وہ عزت والا، بخشش والا۔ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بندوں میں، ان مرد عورتوں میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور کون اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کون ہے جو اس مٹ جانے والے گھر، اس مچھر کے پر، اس دھوکے کے گھر، اس مکڑی کے جالے پر ضمیر کے، ایمان کے، عزتوں کے سودے کر کے چند گھڑی کے، چند لمحوں کی لذتوں پہ اپنے آپ کو بیچ کر مالک کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ خیال دلوں سے نکال دو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا رب تمہیں آزمائے گا نہیں، آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آئے گی جان مال پر اللہ تعالی حالات لائے گا اور پرکھے گا کہ کون سچا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم پرکھیں گے کہ کھرا کون نکلا، سچا کون نکلا، اور ہم دیکھیں گے کہ غلط راہوں پہ کون چلا، ایمان کے سودے کس نے کیے، ضمیر کو کس نے تھپک کے سلایا، اور اس مٹ جانے والے گھر پر کون ریچھ کے اپنی آخرت کو قربان کر کے مرا۔ کہا ہم یہ دیکھیں گے۔ اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چھپ سکتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ تو چھپ نہیں سکتا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ساری دنیا کا بولنا اسے غافل نہیں کرتا کہ میں کیا بولا اور وہ کیا بولا۔ وہ سب کی سننے پر قادر، سب کو دیکھنے پر قادر، سب پر نظر رکھنے پر قادر۔ اب میں نے ادھر دیکھا تو وہ نظر نہیں آ رہے، اور انہیں دیکھا تو اب یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آتا۔ لیکن میرا رب اپنی نظر کے بارے میں فرماتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تمہارے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، وہ آہستہ ہو، زور سے ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، ہر چیز پر، جاندار ہو، بے جان ہو، متحرک ہو، جامد ہو، ساکت ہو، تہ خاک ہو یا خاک کے اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو، کالے پانیوں کے نیچے ہو یا اوپر ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا آنے والے زمانوں میں ہو، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، مجھے غافل نہ سمجھو۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، تیرا رب سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں بولو تو تیرا رب سنتا ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چلو پھرو، سجدہ کرو یا شراب پیو کا تیرا رب دیکھتا ہے۔
رات کا اندھیرا ہو دن کا اجالا ہو، مستخفم باللیل وسارب بالنہار، یا دن کے اجالے میں ہو رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے، انسان جنات اس کے لیے برابر ہیں، مشرق مغرب والا اس کی نظر میں برابر ہے۔ اپنے دیکھنے کی ایک مثال دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا، پھر چٹان کالی کالا پن اندھیرا، پھر اس پر پتھر کالا، پھر یہ اندھیرا، پھر چونٹی کالی، پھر اس کا اندھیرا، پھر اس کی حقیر ٹانگیں، پھر ان کا اندھیرا۔ تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو تم تو 5-6 فٹ کے ہو، تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ ارب ہا ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر کالی چونٹی جو جا رہی ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور اس پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والوں کو نہیں دیکھے گا، رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا، گھنگور کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں کے سامنے ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا بھی نہیں، ولا نوم، سوتا بھی نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا ما كان ربک نسیا، بھولتا نہیں۔ لا يضل ربی، فیصلے غلط نہیں۔ ولا ينسى، بھول بھٹک کوئی نہیں۔ ما مسنا من لغوب، تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے۔ الارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ساری کائنات بحر و بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، لا زمان بھی ہے لا مکان بھی ہے، سونے سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کوئی بچہ ہے، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، وہ وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، تھکن سونے اونگ سے پاک ہے، ہم سب پر اس کی نظر ہے، ہمیں میدان دے دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہ شیطان تک پہنچاتا ہے، ان راہوں کے پرے جنت ہے، ان راہوں کے پرے جہنم ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے، ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے۔ تمہیں اختیار ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ میری راہیں ہیں، ان پہ چلو، اور یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو۔ دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے، یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظام بنایا چلا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے، ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائل سے کھولے گا، کہے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، یہ تیری کاپی ہے، یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے، یہ تیری گھر کی زندگی ہے، یہ تیری آفس کی زندگی ہے، یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، یہ رات کی ہے، یہ دن کی ہے، اجالے کی ہے، اندھیرے کی ہے، جوانی کی ہے، بڑھاپے کی ہے۔ دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا، کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، پاکستان پولیس کی طرح غلط FIR تو نہیں کٹ گئی، پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتے، پولیس کو برا کہتے ہیں۔ پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے، اینو وچ پا لو، اینو وچ رکھ لو، اینو وچ رکھ لو، ایدوتے بھی پا دیو۔ یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر ذلیل فقیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں، ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے۔ حکومت تو بعد میں آتی، پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں
گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کو رونا کیا روں، اور میں محکموں کا رونا کیا روں، میرا تو ریڑھی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ کہ یہ کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے، ایسے ٹیک لگا پھینک، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ۔ اس کو اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھ کول گواہی لے لو، ساڑھ کول جی پواونے جب پوا دو۔ تو ایک ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں۔ سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڑھی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ 1 کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز دھوکہ، خیانت، بددیانتی۔ ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ 3 کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی۔ ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو پیچھے باقی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے،
جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھ نہیں لیا کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟ مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں۔ کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے۔ ہاں، یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش۔ اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے۔ امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا، افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جو وہ اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں۔ ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تہ کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا، دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ بھائیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے۔ یہ گھر اپنے ہاتھوں سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے
کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے، ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے، پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا اور میری مٹی کو ہوا میں اڑا کر مجھے ایسے ہی بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دن تیرے اوپر ایسا تھا کہ تو کچھ نہ تھا، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة ابشاج، پھر میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی کو ملا کے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم میرا بن کے چلتا ہے یا اپنا بن کے چلتا ہے، میرا بن کے چلتا ہے یا شیطان کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا حکومت کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا کرسی کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا مال و زر کا بن کے چلتا ہے، اللہ کا بن کے چلتا ہے یا نفس و شیطان کا غلام بن کے چلتا ہے۔ یہ دیکھنے والا ہے تیرا رب، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ دبتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، ایک اس کی ذات کو بقا ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے ہاتھ میں، عزت کا مالک بھی وہی ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، دیکھنے سننے سنانے کا مالک بھی وہی ہے۔ ایک دن مر کے طارق جمیل نے بھی، آپ نے بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہر مرد عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارنی ماذا قدمتا، دکھا پاکستان سے میرے لیے کیا لایا ہے، ملتان سے میرے لیے کیا لایا ہے، دکھا لاہور سے میرے لیے کیا لایا ہے، فاس سے میرے لیے کیا لایا ہے۔ آج دکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آج میرا رب سامنے ہے اور میں بھی سامنے ہوں، اور ترازو میرے آگے ہے اور اچھائی اور برائی کو تولا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو کامیابی کا پروانہ ہے، اور گناہ بڑھ گئے تو ناکامی کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک نظام میرے رب نے سنایا ہے، اور یہی اس مہینے کا پیغام ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، خیانت کا ساتھ نہ دو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ مر جانا کوئی عیب نہیں، شکست کوئی عیب نہیں، فتح پا جانا کوئی عزت اور بڑائی نہیں، عزت کے فتح کے جھنڈے گاڑنا کوئی بڑائی اور کامیابی نہیں۔ ہاں 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 ہاں، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی معراج ہے، اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کو ڈھونڈ لینا سب سے بڑی معراج ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا، گم کر دینا سب سے بڑی ناکامی ہے، اللہ پاک کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہم نے اس کو ایک قصہ بنا دیا، اور ممبر سے قصے کی شکل میں کسی کو رلا دیا، کسی کو گریبان چاک کروا دیا۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے کہ تم گریبان چاک کرو، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مٹ جاؤ، مر جاؤ، جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جو بازی کھیلنی پڑے کھیل جاؤ، جو داؤ پہ لگانا پڑے لگا دو، لیکن اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اللہ ناراض نہ ہو۔ سب کچھ چلا جاتا ہے، جانے دو۔ کربلا ایک نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کربلائیں ہیں۔ ہاں، حسین کی کربلا سب سے جدا ہے کہ نہ حسین جیسا ہوا، نہ ایسی کربلا آئے گی۔ وہ تو ان کی وجہ سے نکھر گئی، ان کی وجہ سے نکھر گئی، ورنہ تاریخ کربلاؤں سے منور ہے، روشن ہے، منور ہے، روشن ہے۔ میں 4000 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ فرعون جیسا قاہر جابر، دنیا میں ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے رامسیس۔ فرعون اس کا ٹائٹل ہے کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ہوں ہی میں۔ یہ صرف ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، سجدے کروائے بہت سے لوگوں نے، لیکن خدائی کا دعویٰ ایک انسان، تو اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی چوں نہیں کر سکے۔ ماں کی گود سے نکال کر ماں کے سامنے ذبح کر دینا اور کوئی اف نہ کر سکے، کتنی ہیبت تھی؟ نہ تو کتنے جلد سے جلوس نکلتے۔ ہماری حکومتیں تو ویسے ہی حکومتیں کوئی نہیں، یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں، ووٹ کی حکومت کو حکومت تو نہیں کہتے۔ یہ تو ہم سے بڑے فقیر ہیں، ہمارا فقیر 100 روپے پہ خوش ہو جاتا ہے، یہ کرسی لے کر خوش ہوتا۔ فرعون کی حکومت، فرعون 70,000 ذبح کرے اور کوئی اف نہ کرے۔ اس کی بیٹی کی خدمت گزار تھی عورت، باندھی، عورت کمزور،
اور باندھی ہو تو اور کمزور. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سنے, وہ کلمہ پڑھ گئے مسلمانوں کی. اب جیسے پیسہ گھر میں آ جائے تو نہیں چھپتا, ایمان بھی ایسی چیز ہے نہیں چھپتا, نکل کے رہتا ہے. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کریں, محبت چھپتی نہیں, جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے. ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے, اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے, اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے, اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے. یہ تو پھر الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا. لیکن اللہ مل جائے, اللہ کو پالوں, خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے, اندر اترنا پڑتا ہے. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ عشق کا سفر ہے, یہ راہ عشق ہے, یہ راہ عشق ہے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علامیں باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کو اسراراں ہو, سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارہ ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے, سر جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں سو تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے. کلمہ تو کلمہ ایمان, کلمہ عشق ہے, کلمہ محبت ہے. دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے, زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے. اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں, زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں. وہ باندی کے اندر میں ایمان اترا, چھپ نہ سکا, پتہ چل گیا. فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی, موسیٰ پہ ایمان لے آئی. فرعون نے پکڑوا لیا. اولا کی رب غیری, میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں؟ ربی و ربک اللہ, صرف میرا نہیں فرعون, تیرا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے. ایمان بھی عجب شے ہے. سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں, آروں سے چر کے کہے لگاتے ہیں, آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں. تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا تیل لایا جائے, کڑاہ میں ڈالا جائے, آگ لگائی جائے. تیل کھولنے لگا, جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے, اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں. تو اس کی دو بچیاں تھیں, ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی, دونوں پکڑوا لی. 3 سامنے ہیں, ادھر کھولتا تیل ہے. اسے کہتا ہے مجھے رب مانو, زندگی مبارک, بچیاں مبارک, گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا. موسیٰ کے رب کو رب مانو گی, پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا, پھر تمہیں جلاؤں گا, پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا. تو اس باندی نے کہا یہ تو 2 ہیں, اگر میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتی. کر فقو ما انت قاب, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کر. تو انہیں بڑی بچیوں کو پکڑا. وہ تو چیخی چلائی, کو سے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے, کھولتا تیل ہے. تو کہ اماں 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 اماں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے, باپ سے نہیں, کہ باپ میں اس درجے کا جوش, گرم جوشی نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے. تو ایک ماں کے سامنے بچی جلنے جا رہی اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے, وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی. اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گئی, اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا, اسی صبر کا پہاڑ. لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو, بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا, اس نے تو اف بھی نہ کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی. ہڈیاں تیرنے لگی, 1 سیکنڈ میں گوشت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. تو اس نے کہا اماں صبر کرو, ابھی اکٹھے ہو جائیں. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو, میری ایک خواہش پوری کرو. کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا, باہر نہ پھینکنا.
انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. کود گئی، جل گئیں. اس بات پر 2000 سال گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت، 10 سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے. جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے. یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے. جبھی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے. یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتا. وہ تو بڑی ہوئی، پیغام دیا ہے، پیغام ہے. میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں. یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے. فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا. چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے. سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے. کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے. فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے. کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے الم نشرح لک صدرک، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے الذی انقض ظہرک، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے علی قلبک لتکون من المنذرین، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے لا تجعل یدک مغلولہ، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے الی عنقک، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے فول وجہک، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے لا تحرک بہ لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے یا ایھا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے. دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے،
طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن صام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا۔ یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان، ابو بکر، عمر کی موجودگی میں، طلحہ زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں۔ ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے۔ فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق۔ یزید کا نام گالی بن گیا، حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے۔ خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں۔ ہائے جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں، تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت۔ تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی، تو میری طرف سے چھٹی، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، انہیں صرف میری ضرورت، میں کل اپنا سر پیش کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی یار نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ چلے جاؤ۔ تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے، ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جینا مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس میں کہ حسین بن یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے، کہ تم جانتے ہو لوگوں، نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں، نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا، میرا دامن صاف ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اور اللہ کی قسم بھلا ان لوگوں کو مارنا ان کے لیے کون سا عیب اور ناکامیاں جو خود مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑھ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہو گئے۔ تو نام میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا، شمر نام ہی گالی بن گیا، شمر کا نام گالی بن گیا کہ وہ حکومت پہ بکے،
ظلم کے ساتھی بنے. خراسان کی گورنری کے پیچھے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی اور پہلا تیر چلا کر کہنے لگا گواہ رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اور اس کے پیچھے ملنا کیا تھا؟ خراسان کی حکومت. حکومت پہ قربان، حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیچا. ان 72 آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیچا. اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے. اللہ کو راضی کیا اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے. آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں. اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے. ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے. عہد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان 10 مبشرہ موجود ہیں، اور شکست ہوئی ہے اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں. اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی. ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو. فتح شکست چلتی رہے گی. 2 بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے. 2 باپ بیٹے، ایک حضرت زکریا، ایک حضرت یحییٰ. یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں. یہ زکریا سے خطاب. پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام. یہ 2 باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا. زکریا یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا. ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا. تو کیا زکریا علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، 2 ٹوٹے جو ہو گئے. یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا. تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں. تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یا زکریا، زکریا یہ ساری زکریا کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی. قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت. یا زکریا ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں. اس کا نام ہوگا یحییٰ. ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا. اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے؟ وہ بڑے دلیر بہادر تھے. ان کا جی حرب، جنگجو، بہادر. اب کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. وہ پہلا نام رکھا، جنگجو، دلیر، بہادر. نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے. آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے. سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے. تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے. ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے. تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریا ہیں. یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے. کیا یہ ناکام ہو گئے؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا ہے. عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی. کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے.
اے ہے ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے. یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا. اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی کو تو میں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کو، اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے. تو گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے. لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا، جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا، جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا، جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا. تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا، کبھی تم چلے جاؤ، انہیں میری ضرورت. ایک بول پہ اولاد بھی، جان بھی، سب کچھ بچ سکتا تھا، مال بھی، اور جنت تو پہلے ہی موجود ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے. اور جنت نہیں ملی، چھوٹا لفظ بول رہا ہوں، جنت کی سرداری ملی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور سرداری مل چکی ہے تو کر لیتے، جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا. اور جنت تو پہلی ہے. میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے، کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے. لیکن رب کی بے نیازی کی قسم، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے، مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے. لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں. یہاں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ تو سارے فیصلے ہو چکے. تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ ہاں پھر پیغام ادھورا جاتا، پیغام دینا تھا، اپنی وراثت کو منتقل کرنا تھا، اس لیے جان کی بازی کھیل گئے. ورنہ جان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کر لیتے بیعت. لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے، راستہ تو ہے، کوئی نہ چلے، راستہ موجود ہے اور کوئی کھڈوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا، سڑک ہی نہ کوئی نہیں بنائی. وہ سڑک تھا تو آپ نہیں ٹردا انا. تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی، میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا. اب یہ شاہراہ موجود ہے. اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے، ڈاکٹر، وزیر، انجینئر، صدر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، پولیس، فوج، ریڑی والا، مل والا، دفتر والا، پنجابی، دیہاتی، سندھی، بلوچی، پٹھان، اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو جو ٹوئے ڈھے پہ، وہ یہ نہیں کہہ سکتے. شاہراہیں موجود ہیں، خون سے چراغ جل رہے ہیں، اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے. یہ پیغام ہے، یہ صرف رونے پیٹنے کی نہیں ہے. 10 دن آتے ہیں، حسین کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا. 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا. یہ کوئی 10 دن کا نوحہ ہے یا وہ کوئی 12 دن کی خوشیاں ہیں؟ وہ ساری زندگی کا پیغام ہے. میلاد بھی اور یہ محرم بھی، یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ تعلیمات اوجھل نہ ہوں، ان سے دائیں بائیں نہ ہوں. صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا، جیب کھری کرنا. کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیے، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئے. جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت مل جائے. کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیت؟ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، آسان ہے. ایک شخص نے کہا کوفے والے، میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ پڑے. کہا جاؤ بھائی چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. کہا نہیں، زندگی موت آپ کے ساتھ ہے. تو پھر یہاں حسین ابن یزید، حسین سواد کے ساتھ سین نہیں، حسین ابن یزید، اس نے کھڑا ہو کر کہا ارے اللہ کے بندو مبارک ہو، ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا کہ یہ آ کے ہمیں قتل کر دو. سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی. کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کرتا.
میں ایک ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا ہوں، میری ایک جان ہے جو ایک بار میں ختم ہو جائے۔ یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو، کائنات کے سارے کلمہ گو انسانوں کو، کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے، اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے، جو پایا ہے وہ کھویا ہے، اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے۔ اللہ کو پا لینے والا کچھ نہیں بگڑا اس کا، اللہ کو کھو دینے والے نے کچھ نہیں پایا، کوئی منزل طے نہیں ہوئی ہے، گھاٹے کے سودے کر کے جا رہا ہے۔ دنیا بھی ذلت ہے، آخرت بھی ذلت۔ صبح ہوئی، خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس، ہم آ چکے ہیں لینے کی، بس اب ملاقات کا وقت۔ تو زینب رونے لگی کہ مت رو، یہ نوحہ نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لے، صبر کا پیکر بن جا۔ اہل بیت کے مناسب نہیں ہے آہو فغاں۔ امت کو پیغام جا رہا ہے، یہ تو میرا اضافہ ہے، انسانیت کو پیغام جا رہا ہے۔ ہمیں پیغام پہنچانا ہے اپنے خون سے، اپنی ہڈیوں سے، اپنے گوشت پوش سے پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے تو بیچے، پھر کوئی اپنے آپ کو اندھی راہوں میں دھکیلتا ہے تو دھکیلے، راہیں روشن ہیں، شعراء ہے، صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اچھا میرا تو پہلے ہی فیصلہ یہ تھا، اگر تمہارا بھی یہ فیصلہ ہے تو آج مبارک رات ہے، سب اللہ کے سامنے روو دھوو کہ کل ہماری اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ ہمیں رحیم و کریم بن کے ملے، مہربان بن کے ملے۔ خالی رونے دھونے پہ اللہ ملتا تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لشکر میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، تو آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ رائٹ سائڈ پر زہیر بن القین کو سردار بنایا، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، اور درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، ان کو جھنڈا دیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے کہا کہ میں آخری حجت کے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں، دیکھو قیامت تک میرے قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوگا کسی کے قتل پر اتنا ناراض نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو جتنا میرے قتل پر اللہ ناراض ہوگا، قیامت تک کسی کے قتل پر ایسے اللہ ناراض نہ ہوگا۔ تو اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی جہنم نہ خریدو۔ لیکن جب بھائیو حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے، حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں، دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں۔ نواسہ رسول سامنے ہے اور آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا، کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ شمر آگے بڑھ کر کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ اللہ رسول نے کیا سچ کہا؟ تو آپ نے شمر کو دیکھ کر کہا، شمر وہ تھا کالا چٹا، اس کو برس ہو گئی تھی، فل بیری جسے کہتے ہیں، کالا چٹا کالا چٹا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے۔ پھر زہیر آگے بڑھے کہ دیکھو میں اتمام حجت پر بات کر رہا ہوں، ابھی ہم ایک امت ہیں، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اگر تلوار اٹھ گئی تو تم اور امت ہوگے، ہم اور امتوں کی۔ تم نواسہ رسول پہ ان بدبختوں کو ترجیح نہ دو، چند دن مٹ جانے والی زندگی پر، زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ ان کا اپنی بکواس بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو مسکرائے کہ اچھا
اب الموت تخوفنا، بے وقوفوں میں موت سے ڈراتے ہو. اس حسین کے ساتھ مرنا ہمیں ہزاروں برس کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے. تو سب سے پہلے عبید اللہ بن عمیر نکلے حضرت حسین کے لشکر سے. ہے بھائی کوئی ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں ہے. تو ادھر زیاد کا غلام نکلا اور دوسرا ابن زیاد کا غلام نکلا یسار. تو انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا. تو ابن زیاد نے کہا تو سب کو مار دیں گے، یہ تو مرنے پر آئے ہیں، ان سے کون لڑ سکتا ہے، حملہ کرو اکٹھے. تو 500 آدمی نے مل کر گھوڑوں پہ وار کے تیر چلا، تو گھوڑے سب کے نیچے گر گئے، گھوڑے ختم ہو گئے. پھر سارے پیدل ہو گئے. پھر جنگ شروع ہو گئی. تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج. کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اسی میں قتل، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں 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 نہیں، پیغام جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں. پیغام دینا ہے کیا کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کے آ گیا تھا، 10-15 تو شہید ہو چکے تھے. تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں، میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے کو. تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی. تنہا داغ داغ شد، رواں رواں خون بن چکا ہے اور جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں. اب کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں، یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کمر خون آلود ہے، سینہ خون آلود ہے، بازوؤں سے خون ہے، ٹانگوں سے خون. اپنے خون سے وضو کیا، کربلا کی مٹی سے کیا. اللہ اکبر. کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا، اور کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے، اور کیا عالی شان پیغام پہنچا. ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. مجھے روٹی پہ نہیں بکنا، مجھے کرسی پہ نہیں بکنا، مجھے MP شپ پر نہیں بکنا، مجھے وزارت پہ نہیں بکنا، مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا. میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے، میں دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مر جانا کوئی عیب نہیں، نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے. نہ فرمانی عیب ہے، نہ فرمانی عیب ہے. زہیر بڑے شاہ سوار تھے، جدھر منہ کرتے تھے پیدل تھے. کوفی آگے بھاگ پڑتے تھے، آگے بھاگتے تھے.
جدھر تلوار لے کر چلتے کوفے والے آگے بھاگ پڑتے تھے. پھر ابن زیاد نے کہا مل کے حملہ کرو اس پر. تو جب وہ گرے ہیں نا تو حسین قریب تھے، انہوں نے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا. اقبل ہدیت ہادیا مہدیج اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا ذا الجناحين الجعفر الكمية واسد اللہ الشہید الحیہ. آگے بڑھ آگے بڑھ. مرتے مرتے یہ چند شعر کا. اچھا اب دلیری دیکھو کہ مرتے ہوئے شعر و شاعری کر رہے تھے. کتنا پرسکون تھا دل دماغ. شاعری دل دماغ سکون ہو تو شاعری آتی ہے، ایسے تھوڑا شاعری آتی. کتنے پرسکون تھے کٹتے ہوئے مرتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہ شاعری نکل رہی. آگے بڑھ حسین تو ہادی اور مہدی ہے، ہدایت پر ہے ہدایت یافتہ ہے. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حسن اور اپنے باپ علی کے ساتھ. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے ذوالجناحین جعفر طیار کے ساتھ. آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حمزہ اسد اللہ کے ساتھ. آگے بڑھ تیرے لیے موت ہار ہے صحرا ہے. ایک ایک کر کے آخری پہلے شہید ہوئے مسلم اور آخری شہید ہوئے سوید بن عمرو. جان نثاروں میں پیچھے اہل بیت رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے. پیچھے صرف اہل بیت رہ گئے. آخری سوید پہلے مسلم، بیچ میں سارے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے. پیچھے صرف اب خاندان کے 15-16 نوجوان رہ گئے. تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی آگے بڑھے. علی الاکبر جن کو کہا جائے. ان کا ابا مجھے اجازت، آج میں تیری حفاظت پہ قربان ہو جاؤں. دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو سب سے پہلے علی الاکبر شہید. پھر دوسرے نمبر پر حسن کے بیٹے حضرت قاسم شہید. اہل بیت میں قاسم سب سے حسین تھے، سب سے حسین. جب قاسم شہید ہوئے تو حضرت حسین بہت روئے. کیا عجب کہانی ہے. جس امت کے پاس ایسی داستان ہو، پھر جھوٹ پہ بک جائے، پھر روٹی پہ بک جائے، پھر شراب و زنا پہ بک جائے، پھر چوپڑیوں پہ بک جائے. عجب بات. چند سکوں پہ ایمان بیچتے. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، تیری مدد سے قاصر ہے. پھر ان کی لاش کو اٹھایا، جا کے پیچھے ڈال دی. تو حسین کے بیٹوں میں ابو بکر، علی الاکبر، عبداللہ، 3 شہید. حسن کے بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر شہید. حسین کے بھائیوں میں عثمان، علی، محمد، جعفر، ابو بکر، 5 بھائی شہید. عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور چھٹے خود حضرت علی کے 6 بیٹے شہید. 5 حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے، اور 1 حضرت حسین ابن علی اور حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے، عون اور محمد. مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید ہوئے، عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر. اور مسلم بن عقیل اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے. تو یہ اہل بیت میں سے 17 افراد شہید ہوئے. آخری حضرت عبداللہ رہ گئے، چھوٹے بچے. اور حسین تھک چکے تھے، اور لوگ براہ راست قتل کرنے سے گھبرا رہے تھے، کوئی اور مار دے کوئی اور مار دے. ورنہ زور سے پہلے، زور کے فوراً بعد قصہ ہو جاتا، لیکن اثر تک بات چلی گئی کہ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا. تو آپ تھک کے واپس آئے اور آپ نے اپنے بچے کو بلوایا. آخری بچہ عبداللہ 2 سال کا تھا. ان کا خیال تھا کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تقدیر. تو ان کو بلوایا اور اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ ایک تیر آیا اور اس کے گلے کے پار ہو گیا. ابن الموقت نے تیر مارا. دائیں بائیں خطا ہو جاتا، کہیں اور لگ جاتا، گلے میں جا کے سیدھا. تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، یوں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا. اے میرے رب، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میرا کوئی گلہ نہیں، میں راضی ہوں. بس تو راضی ہو جا، مجھے کوئی گلہ نہیں. لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. مجھے کوئی گلہ نہیں.
تو پھر اکیلے رہ کے تو پھر شمر آگے بڑھا، کہا کم وقت تو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سب سے پہلے آ کر سیدھا وار کیا، یہاں کندھے پر وار کیا، جس سے آپ کا توازن ڈول گیا۔ پھر سنان بن ابی عمر بن سنان نے آگے آگے سینے پر نیزہ مارا، جس سے آپ سیدھا پیچھے گرے، وہ گھوڑے سے اتر اور آپ کا سر کاٹ دیا۔ اور خولہ بن یزید کو سر دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا۔ یہ 72 صاحب کوفہ والوں میں سے 88 مرے، ان کے 72 کے 72، چھوٹا عبداللہ بھی، سب کے سر کاٹ کے عمر بن سعد نے نیزے پہ چڑھا دیا، اور اپنے بندوں کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب بچیوں کو اور مستورات کو لے جانے لگے خیموں سے نکال کر، تو زینب کی ایسے نظر پڑی تو سب لاشیں بکھرے پڑے تھے، تو اس نے انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد صلی علیک الالہ وملیک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء واہ محمد واہ محمد بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ ایسا درد بھرا مرثیہ تھا کہ وہ کم وقت وہ کوفے والے بھی رونے لگے کہ اے محمد تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، آسمان والے بادشاہ کا سلام ہو، دیکھ آج تیرا حسین خاک و خون میں ہے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے اپنے گلے کا، آج اس کی بارات ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد ذبح ہو گئی۔ یہ پیغام ہے، صرف اسے قصہ خانی نہ بناؤ۔ دین جب رواج بن جاتا ہے تو اس میں سے جان نکل جاتی ہے۔ تو کربلا بھی رواج بن گیا ہے اور میلاد بھی رواج بن گیا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ظلم چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خیانت چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگلے دن بنو اسد آئے، انہوں نے جنازے پڑھ کے دفن کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کیا ہے تو عمر بن سعد نے پانی چھوڑوا دیا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ تو پانی 40 دن اوپر کھڑا رہا، ساری قبروں کے نشان مٹ گئے، قبریں بنی نہیں، خالی دفن کیا۔ تو بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، وہ آ کے زمین اٹھا کر سونگتا 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 این حضرت حسین کے مدفن پر پہنچا تو چیخ اٹھا کہ یہ ہے نواسہ رسول، یہ ہے نواسہ رسول۔ کہ اس مٹی میں سے ایسی خوشبو تھی جو مہک کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، یہ ہے نواسہ رسول۔ اور یہ پیغام دیا گیا ہے پوری امت کو کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا پیمانہ بناؤ، کامیابی کا معیار یہ نہ بناؤ کہ پیسہ کتنا آیا، تجارت کتنی بڑھی، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، صدر بن گیا، وزیر بن گیا۔ یہ کھوٹے پیمانے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے تو آپ ناکام ہیں۔ تو میرے عزیزو، بہت بڑا مجمع تم نوجوانوں کا ہو، ادھر بچیاں بھی ہیں، تم بھی ہو۔ آج میں تم سے اس محرم کے واسطے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج اللہ سے صلح کر لو، آج توبہ کر لو، اللہ سے جنگ چھوڑ دو۔ ناچ گانے کا وقت نہیں ہے، موسیقی رنگ روپ کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت۔ ساری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کی رخ کی ترتیب بدلو، رخ بدلو، اللہ سے صلح کر لو۔ ہم بڑی چھوٹی سطح کے لوگ ہیں، کربلائیں بڑے لوگوں کا نصیب ہوتی ہیں۔ نہ ہم مانگتے ہیں نہ ہم اہل ہیں، ہم اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے ہر حال میں۔ لیکن اتنا تو کر لو، ساری نوجوان نسل بیٹھے ہو، آج اللہ سے صلح کر لو، آج توبہ کر لو۔ میں اپنے رب پہ قربان جاؤں،
تم سب نوجوان ہو، 30 سال سے نیچے سارے بیٹھے ہوئے ہو. میرا رب تو یوں کہتا ہے کہ میرا بندہ بندی تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں کروڑوں سال کی زندگی چاہیے، 100-200 سال کا قصہ نہیں، کروڑوں سال کی زندگی لے لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے اور پوری زمین آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پیک کر دے. پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. ولا ابالی، اور مجھے پرواہ کوئی نہیں. اتنی شرط ہے، توبہ کر، معافی مانگ، میرے در پہ جھک، سارے معاف کروں. زمین کپ کپاتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں. پانی بپھرتے ہیں، یا اللہ اجازت دے میں انہیں بہا دوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم انہیں مار دیں. اور رب کہتا ہے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ہم ان کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں. کبھی تو توبہ کریں گے. جب توبہ کریں گے ہمارا دروازہ کھلا پائیں گے. جب توبہ کریں گے ہمارا در کھلا پائیں گے. ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں تمہیں بنو اسرائیل کی امت کا قصہ سناتا ہوں. پتہ نہیں کون سے نبی کا زمانہ تھا. بہرحال اینڈ میں جا کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کے سردار 4 نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار ہوں. میں ان سب کا سردار ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، اس کا نام تھا کفل. میرے نبی نے یہ واقعہ سنایا. وہ ہر رات نافرمانی میں گزارتا تھا اور اس کے پہلو میں نئی لڑکی آتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار کا مطلب ہے آج کا کوئی 10 لاکھ پاکستانی. 10 لاکھ پاکستانی پر ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا. جب کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کی. تو اس بچی نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، عزت دار ہوں. مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دی، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دی. اس پر میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. میں نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچی. تو پتہ نہیں کفل کو کیا ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. جو پیسہ دیا تھا وہ بھی تجھے مبارک ہو. میں بڑا کتا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا، اللہ مجھے معاف کر. کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحوں میں کیا ہونے والا ہے. ساری زندگی میں نے بتا دی کیسی تھی، اور وہ رات بھی بتا رہا ہوں کیسی تھی. وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا، ٹھیک ٹھاک مر گیا. اگر یہ نوجوان کل مرا ہوا ملتا تو اس کو غسل دینے کوئی نہ آتا، اس کو کفن دینے کوئی نہ آتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، وہیں گل سڑ کے مر جاتا. وہ اتنا بدنام زمانہ تھا. واہ میرے رب تو کیسی رحمتوں والا ہے. جب صبح ہوئی تو میرے رب نے غیب سے پردہ اٹھایا. اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھایا کرتا. اللہ نے غیب سے پردہ اٹھایا. صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا یہ لکھوانے کا کیا مطلب؟ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ میں معاف کر چکا ہوں، تم بھی معاف کرو. جاؤ جنازہ کا انتظام کرو، جاؤ اس کے غسل کفن کا انتظام کرو، میں معاف کر چکا ہوں. اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ تھوڑا ہی ہے. تو رحیم، اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک غصے والا نام ہے منتقم، باقی سارے نام رحمت ہی رحمت، شہنشاہی ہی شہنشاہی. تو میں آپ سب عزیزوں سے، مردوں عورتوں سے، جوان بوڑھوں سے یہ گزارش کروں گا اس محرم کو رواج نہ بناؤ. رواج بن گیا ہے 10 دن رونا پیٹنا، پھر وہی ڈگر، وہی صبح وہی شامیں. 12 دن میلاد النبی، پھر وہی صبح وہی شامیں.
رواج پہ کچھ نہیں ملتا جب تک اس میں روپ نہ بھرا جائے، رنگ نہ بھرا جائے، جب تک حقائق پہ زندگی کو کھڑا نہ کیا جائے۔ رسم و رواج اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ تو میں آپ سے یہ آخری گزارش کرتا ہوں، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ سب کے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ ایسے بیٹھیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اللہ کی کہ حق میں کمی ہے، عبادات میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، معاف۔ آئندہ شروع کرو، علماء سے پوچھو کیا ترتیب ہے۔ کسی کے حق میں کمی ہے، انسانوں کے حق میں کمی ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق باقی ہے، معافی تلافی اس سے کروا لو تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور اللہ پہ قربان جاؤں، اگر کوئی آدمی کسی کا حق مار گیا، پھر اس نے توبہ کر لی اور حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو یہ توبہ کر چکا ہے، تو قیامت کے دن جب آئے گا حقدار اس سے حق لینے، تو اللہ اس کا وکیل بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں دیتا ہوں، اس کی جگہ میں تمہارا حق دیتا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر توبہ یہ ٹوٹ جائے، پھر کر لینا کہ ما لم یغرغر، جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سانس اکھڑے گا تو توبہ کا در بند ہوگا، اس سے پہلے ہر وقت گنجائش موجود ہے، ہر وقت گنجائش موجود ہے۔ اور دوسرا میں گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگاؤ، توبہ کو پکا کرنے کے لیے اور زندگی کو بدلنے کے لیے صحبت چاہیے، ماحول چاہیے۔ اللہ نے ہمیں تبلیغ کا ایک بڑا خوبصورت کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرت، بغض، عداوت سے پاک ہے، اور ہر قسم کی رواجی تحریکوں سے پاک ہے، جس میں ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان بنانے کی خوبصورت محنت ہے، اخلاق کو سامنے رکھ کر اخلاق بنانے کی خوبصورت محنت ہے، ایک اچھا انسان بننے کی خوبصورت محنت ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں بڑی مثبت تبدیلی آئے گی، اور آہستہ 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 آپ اللہ کے فضل سے ایمان کی چوٹیاں سر کرنے والے بنیں گے۔ جس شعبے میں آپ ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے رحمت اور راحت ہوں گے۔